وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اس کا خوف کرو، صرف جانو نہیں. اور اتقوا میں بہت گہرائی ہے. یہاں پر قرآن صرف ہمیں دلچسپ معلومات نہیں دے رہا. قرآن کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھ کر پر ایک احتیاط تاری ہو. اتقاء عربی میں، تقوی کا لفظ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کی اصل پہ لوگ کم جاتے ہیں. تقوی کا لفظ اصل میں وقایہ سے ہے عربی میں، وقا یقی وقایتاً. وقایہ کہتے ہیں حفاظت کرنے کو. اتقا لازم جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے اپنی حفاظت کرنا. اسی لفظ کا دعا میں استعمال ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. وہ جو قی آتا ہے نا قینا میں، ہماری حفاظت کر، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. تو اس لفظ کی اہمیت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے، انسان اپنی حفاظت کرے. اسی لیے صرف اللہ تعالیٰ کا تقوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے. قرآن میں نار کا تقوی ہے، واتقوا النار واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن کا تقوی اختیار کرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں کس بات کا تقوی ہے؟ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، اس کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب ہے ان تمام چیزوں کا؟ پہلی بات، اللہ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ مذکور ہے قرآن میں، اس سے زیادہ کسی اور تقوی کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے مزید. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے مڑ گئے، تو پھر آپ کی حفاظت ختم. اپنے آپ کو بچاؤ اس مصیبت سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا غلط مفہوم ہے. وہ خاف اللہ، خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوں. وہ ایایا فرحبون، مجھ سے زیادہ ڈرا کرو. رہب، خوف، خشیہ، یہ خوف کے الفاظ ہیں. تقوی کا تعلق خوف سے نہیں ہے. تقوی کا تعلق ہے اپنی احتیاط کرنا، اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ واتقوا اللہ ہے. واتقوا یومن کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کی تیاری میں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو اس دن سے بچائے. وَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جب بچے کے بال بھی سفید پڑ جائیں گے؟ اس دن تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ کیف تتقون، وہاں اپنے آپ کو بچانے والی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہ صرف یہ کہ اچھی نیت کر کے جانا چاہیے، آپ کو ٹھیک سے پیکنگ کر کے بھی جانا چاہیے. اپنا ذرا سفر کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ پیسے مناسب مقدار میں ہو، وہاں جا کر مصیبت نہ پڑ جائے. بینک کو انفارم کر دیں کہ میرا جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہاں بھی چل پڑے. پاسپورٹ سنبھال کے رکھ کے جانا چاہیے. اس کو کہا گیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اپنی تمام چیزوں کا اہتمام کرو اور بہترین اہتمام تقوی ہے، یعنی دل کا تقوی بھی اور احتیاط بھی کہ تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. جا کے باہر ایک دن کا کھانا لے کے صحرا میں نکل گئے، ایسا نہ کر لینا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اسی طرح جو سب سے بہترین اور سب سے باریک تقوی کی دلیل قرآن میں ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ المفعول بِهِ والارحام. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کے بارے میں احتیاط کرو جس کے نام پہ تم قسمیں کھا کے ایک دوسرے سے چیزیں پوچھتے ہو. ایک دوسرے سے جب تم مطالبے کرتے ہو تمہیں اللہ کا واسطہ کچھ دے دو، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کرو، جس کا واسطہ دے دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبے کرتے ہو اس کے بارے میں احتیاط کرو. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے والارحام، اور کس اور چیز کا تقوی کرو؟ ماں کی کوکھ کا احترام کرو، اس سے بھی بچ کے رہو. یعنی تمام رشتے جو خون کے رشتے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا، ان کا بھی تقوی کرنا، ان کے معاملے میں بچ کے رہنا، رحمی رشتے. تو یہاں پر اتقوا ما بین ایدیکم، آپ کے آگے جو بات آ رہی ہے آپ کا مستقبل، وہ ما بین ایدیکم بہت وسیع الفاظ ہیں. اس میں آپ کا کل بھی ہے، آج کا باقی کا دن بھی ہے، اور وہ حساب والا دن بھی ہے. یعنی آپ کا تمام مستقبل، اس کے بارے میں احتیاط کرو، اس کے بارے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور تمہارے پیچھے جو رہ گیا ہے اس کے بارے میں بھی تقوی اختیار کرو. اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو ہم سیکھ چکے ہیں تاریخ سے کچھ سیکھو، عبرت لو. دوسرا اس کا ذاتی معنی یہ ہے کہ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں، ہماری تاریخ میں، ہماری اپنی پرسنل ہسٹری میں کافی غلطیاں ہیں، کافی ساری شرمندہ کرنے والی باتیں ہیں جس کا شاید کسی اور کو علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ضرور ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے. اپنی ذاتی تاریخ سے تو کچھ احتیاط کر لو. تمہیں نہیں، تم کیا اتنے سیکیور ہو
کہ تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں کہ تمہیں آگے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. آگے کی فکر تمہیں اس لیے ہونی چاہیے کہ پیچھے تم کچھ کرائم کر چکے ہو, پیچھے کچھ حرکتیں کر چکے ہو. اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم, اور اگر یہ تقوی اختیار کر لو گے لعلکم ترحمون, یہ اس لیے کرو تاکہ تم پر رحم کھایا جائے. رحم کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا ضروری ہے. رحم عربی میں اردو سے تھوڑا سا اس کا باریک سا فرق ہے, اور انگلش میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہے. رحم کا عام ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے مرسی, رحمہ مرسی. اب مرسی کا مسئلہ یہ ہے کہ یوں کہتے ہیں نا کسی پہ مجھ پہ رحم کھاؤ, مجھ پہ رحم کھاؤ. ٹیچر سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہے گا استاد جی تھوڑا رحم کھا لیں, اس کا مطلب ہے سزا ملنے والی تھی, اچھا چلو نہیں سزا دیتا, رحم کھا لیتا ہوں. رحم کا مقصد ہے کہ وہ بری چیز ہونے والی تھی اور وہ ہوتے ہوتے رک گئی تو وہ رحم ہے. یہ عربی میں مثلا معنی نہیں ہے. عربی میں رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا اور کسی نے آپ کو سپیئر کر دیا تو اس نے آپ کو مرسی دکھائی دی, آپ کو آپ پر رحم کر دیا, آپ پہ ترس آ کے اس نے آپ کو چھوڑ دیا. نہیں, رحم کے معنی اصل میں عربی میں ماں کے پیٹ کے سے متعلق ہیں, رحم. اور ماں کے پیٹ میں غصے والی بات یا سزا والی بات یا سپیئر کرنے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات کیا ہوتی ہے رحم کی, کہ رحم کے اندر ایک بچہ ہے, اس بچے نے ماں کو تکلیف دینی ہے, اس کی غذا بچہ کھا رہا ہے, جتنا وقت وہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے اتنا اس پر وہ بوجھ بنتا چلا جاتا ہے, اس پر مصیبتیں ڈالتا چلا جاتا ہے, اور اس تکلیف کے جواب میں ماں کوئی اور مخلوق دنیا کی ایسا نہیں کرتی. جو آپ کو تکلیف دے اس سے آپ کو نفرت ہوتی جاتی ہے, جو آپ کو زیادہ تکلیف دے اس کے بارے میں آپ زیادہ کم از کم زیادہ جوابی کارروائی کرتے ہیں, جو آپ کو زیادہ مصیبت میں ڈالے کم از کم آپ اس سے دور رہتے ہیں, کم از کم نفرت نہیں کرو گے تو کم از کم دور رہو گے. ماں کیا کرتی ہے, فوراً گلے لگا رہی ہے, پیار کر رہی ہے, پلا رہی ہے, پلانے میں بھی اس کو تکلیف ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا. یہ ایک رشتے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رشتہ ایک عجیب رشتہ بنایا ہے, جس میں اور کسی اور رشتے میں نا جب تک آپ کو ملے گا نہیں آپ دیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ہر رشتے میں. ماں کے رشتے میں عجیب چیز ہے, بچہ شروع سے ماں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے, ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کو تکلیف دے کر آتا ہے, وہ تو آیا بھی نہیں ہے پھر تکلیف دے رہا ہے. آنے کے بعد تھوڑا رونا تھوڑا ڈالتا ہے تو باپ تنگ ہو جاتا ہے, اس کو چپ نہیں کرا سکتی, ماں کو پھر بھی غصہ نہیں آتا, ماں پھر بھی سلا دیتی ہے, اور اگر ایک دفعہ غصہ کر بھی جائے کبھی تو رو رو کے اپنے آپ کو کوستی ہے میں نے کیا کر دیا. یہ ماں ہے. یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنی ہے تو پہلے بچے اور ماں کا تعلق تھوڑا سا سمجھ آ جائے, اس کی ایک جھلک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا چیز ہوتی ہے. تو جب لعلکم ترحمون کہا ہے نا, یہ نہیں کہا کہ شاید کہ تم بچ جاؤ, شاید کہ تمہیں عذاب نہ ملے, یہ کہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, میری طرف سے محبت ہی محبت آئے گی. رحم کے اصل معنی ایک ایسی بے لوث محبت ہے, ایسی محبت جس کے جواب میں کوئی توقع ہی نہیں ہے, کوئی توقع ہی نہیں ہے, وہ والی محبت. تم بس تقوی اختیار کر لو, میری طرف سے رحمت آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.